رعایت کریں جی، مکمل ارکان ادا کریں، فرائض کوئی فرض نہ چھوٹے، واجب نہ چھوٹے، سنن مستحبات تک بھی نہ چھوٹے، مکمل جی تمام ارکان کو جی احسن طریقے کے ساتھ ادا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو احرام باندھنے سے پہلے کچھ کام اس کو کر لینے چاہیے جی، وہ مستحب ہیں۔ پہلا یہ ہے ان یبدأ بالتوبۃ، جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جی سچی توبہ کرے، اے اللہ تعالیٰ جو سابقہ گناہ مجھ سے ہو گئے وہ میرے معاف فرما دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ پھر اس کے بعد جی ورد المظالم، اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ناحق مال کسی کا چھینا ہوا ہے، ناحق زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کا مال واپس کرے، اور اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو تو زمین واپس کر دے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی تھی تو جا کر اس سے معافی مانگے۔ ورد المظالم، جی مظالم کو دور کرے۔ وقضاء الدیون، قرض ادا کرے، اگر کسی کا قرضہ دینا ہے جی قرض بھی پہلے ادا کر لے احرام باندھنے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے، جب تک یہ واپس لوٹ کر نہیں آتا تو ان کے جی نان نفقہ کا بھی بندوبست کر کے جائے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، اور اسی طریقے سے والدین جب بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا نان نفقہ ہے تو یہ ان سب کی جی نان نفقہ، ان کی ضروریات کا جی سارا بندوبست کر کے جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر لوگوں نے اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں تو جن جن لوگوں کی امانتیں اس کے پاس ہیں ان کو واپس کر کے جائے۔ وَيَسْتَصْحِبُ بِالْمَالِ الطَّيِّبِ الْحَلَالِ، اب جو اپنے ساتھ مال لے کر جائے وہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حلال مال ہو، اور مال بھی اتنا ہو جی لِذَهَابِهِ وَعَيَابِهِ مَا يَكْفِيهِ، اس کے جانے کے لیے اور آنے کے لیے کافی ہو، اور اس کی ضرورت سے کچھ زائد ہونا چاہیے تاکہ جا کر وہاں پر جو حدود حرم کے اندر جی فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر جا کر خرچ کرے۔ اور اسی طریقے سے جب گھر سے باہر نکلے احرام باندھنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر جی کچھ خرچ کرے۔ اور اسی طریقے سے اب دوسرے نمبر پر کیا ہے، دوسرے نمبر پر اپنا رفیق سفر تلاش کرے۔ رفیق سفر کیسا ہونا چاہیے؟ رفیق سفر صالح ہو، نیک ہو، اور محبا للخیر، اس کے خیر کا چاہنے والا ہو، معینا علیہ، اس کے لیے معاون ثابت ہو، مددگار بھی ہو، اس کے لیے بھلا بھی چاہنے والا ہو، ایسا جی ایسا ہم سفر تلاش کرے۔ اگر جی یہ جا کر کہیں پر ارکان ادا کرنے میں بھول رہا ہو تو وہ اس کو یاد دلائے، اور اگر یاد ہے تب بھی جی مذاکرہ کرتا رہے، اس موقع پر یہ دعا پڑھنی ہے، اس موقع پر یہ ارکان ادا کرنے ہیں، اس موقع پر یہ ارکان ادا کرنے ہیں۔ اگر کہیں پر جی اس کے اندر سستی ہو رہی ہے تو وہ اس کی سستی کو دور کرے، اگر کہیں اس کے جسم میں جی گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کی گھبراہٹ کو دور کر دے، اگر اس میں کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو قوت میں بدلے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر جو اس کے رفقا ہیں، اس کے بھائی ہیں، ان کو الوداع کہے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرے، کیونکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، ثمرات رکھے ہیں جی، ان سے دعاؤں کی درخواست کرے۔ اور جب یہ جانے لگے تو جہاں کے جی جو بھائی ہیں، اس کے رفقا ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ سنت طریقے سے جی اس کو الوداع کہیں، یوں الفاظ سے اس کو الوداع کہیں: استودع اللہ امانتک و دینک و خیر خواتیم اعمالک، ہم آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے دین کا بھی وہی محافظ جی، آپ کی امانت کا بھی وہی محافظ، ہم اللہ تعالیٰ سے جی یہ دعا کرتے ہیں وخواتیم اعمالک، تمہارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ان طریقے سے جی اپنے بھائی کو یہ الوداع کہیں۔ اور اسی طریقے سے جی جب گھر سے نکلے، اب گھر سے نکلنے سے پہلے گھر کے اندر لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی گھر ہی سے جی احرام باندھ لے، احرام باندھنے سے پہلے جی گھر ہی میں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب نماز میں پہلی رکعت کے اندر جی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد
سورہ اخلاص پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو جائے وَيَتَضَرَّعُ لِلَّهِ بِالْإِخْلَاصِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص سے روئے، گڑ گڑائے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اور جب گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو جی پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے جی شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، بھروسہ میرا اللہ کی ذات پر ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جی تیرے بھروسے سے جا رہا ہوں، میرے ان پیچھے رہنے والوں کا آپ ہی محافظ بننا، آپ ہی ان کے لیے خیر چاہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت جی میرے اندر نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت جی میرے اندر نہیں ہے، محض آپ ہی کے فضل سے ہوگی، آپ اپنے فضل سے، آپ اپنی رحمت سے نیکی کی طاقت بھی مجھے عطا فرما دینا اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی عطا فرما دینا۔ جی جب گھر سے باہر نکلیں اور پھر جب جی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کریں جی اس وقت بھی یہ دعاؤں کا بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا جو ہے یہ دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 جگہ تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ نمبر 1، جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد جی 2 رکعت نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت احرام کے لیے، اب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر جی تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد جی اب حج کی نیت کریں، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کی نیت کریں جی، بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اوجب مجلسہ، اسی جگہ اپنے مجلس کے اندر برقرار رہے اور پھر تلبیہ پڑھا۔ یہاں بھی تلبیہ پڑھیں۔ پھر جب جی سواری پر سوار ہوں، سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو جائے اس وقت جی تلبیہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ پھر جب اذا ہبط وادیا، جب کسی وادی کے اوپر چڑھ رہے ہوں، اذا صعد وادیا، جب وادی پر کسی اونچی جگہ پر چڑھیں اس وقت جی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا، جب کسی جگہ سے نیچے اتریں اس وقت جی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ وَإِذَا لَقِيَ جی بَعْضُهُمْ بَعْضًا، جب بعض کو مل رہے ہوں، قافلے مل رہے ہیں اس وقت جی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ، اور رات کے آخری حصہ میں جب آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی تلبیہ پڑھیں۔ کثرت سے جی تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، جب تک جی جمرات کو رمی نہیں کرنی اس وقت تک کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ تو کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کریں جی، احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں کا کیا کر لیجئے، خیال کر لیجئے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو حج کو اور عمرہ کو، للہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا ہو۔ اب جی جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں یا عمرہ پر جا رہے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی تجارت کی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس آدمی نے اللہ کی رضا کی خاطر جی حج کیا، فلم یرفث، اس حج کے اندر جی اس نے بے حجابی نہیں کی، بیوی سے جی جماع کی کوئی بات نہیں کی، دوائی جماع کو بھی چھوڑ دیا، گناہ کی کوئی بات نہیں کی، اب حج ادا کیا جمیع ارکان کے ساتھ، اب جب یہ حج ادا کر لے گا رجع کیوم ولدت امہ، گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی معصیت نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ گناہوں سے ایسے پاک صاف لوٹے گا۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہم حج کا احرام باندھنے کی جی نیت کریں تو ان چیزوں کو بھی ضرور بجا لائیں، سچے دل سے توبہ کریں جی، اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے جی اس سے جا کر معافی مانگے، قرض ادا کریں، سچے دل سے توبہ کریں، ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال